بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کی مبینہ طور پر ایک ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ، چونکہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی قریب رشتہ دار ہیں لاہور میں، اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور قریبی رشتہ داری ہے، تو یہ مبینہ طور پر ایک ملاقات کی میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو گردش کر رہی ہے، اور سینئر صحافی معید پیرزادہ کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ہمارے رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ہم بات کریں گے کہ 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو آنریبل ججز، ایک جج جو اگلا چیف جسٹس ہے، اور انہوں نے تحریری طور پر استدعا کی، ریکویسٹ کی کہ ملک میں آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا، اور یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ اس کے باوجود 36 گھنٹے گزر گئے، چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ جو آنریبل ججز کے خطوط پر یا زبانی کہنے پر از خود نوٹس ماضی میں لیے ہیں اپریل 2022 میں، اب ایک ریٹن آرڈر میں فائل بھجوائی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، لیکن ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا، اور اسی وجہ سے پھر جو افواہیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج امپورٹڈ حکومت نے کنفیشن کر لیا، اقبال جرم کر لیا ہے۔ عمران خان نے جب اپریل میں یہ رجیم چینج آپریشن کا ملک پر مسلط کرنے جا رہے تھے اس امپورٹڈ حکومت کو، اور ملک کا دیوالیہ نکالنے جا رہے تھے، اور عمران خان بار بار ان سے کہہ رہا تھا یہ نہیں سنبھالا جائے گا، بڑی مشکل سے 3 سال کی محنت کے بعد ہم نے ملک کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، خدا کے لیے آپ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ میں نہ پڑیں۔ آپ کو اگر ایکسٹینشن چاہیے، آپ ایکسٹینشن کے لیے ملک کو دو پہ لگا رہے ہیں، وہ میں دے دیتا ہوں، لیکن خدا کے لیے ملک کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن چونکہ ضد تھی، انا تھی، اس کی وجہ سے ملک کو اس نیچ پر پہنچا دیا کہ اپریل 2022 میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے۔ آج سے 4 ماہ پہلے جب اسحاق ڈار آیا تھا، اسحاق ڈار کے کچھ دن گزارنے کے بعد جو سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ آج وزیر دفاع جو موجودہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا اور ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہنے والے ہیں۔ اب یہ اقبال جرم ہے۔ ایک وفاقی وزیر، پہلے سابق وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا اور تسلیم کیا، اور اب سیالکوٹ میں ایک پرائیویٹ کالج میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ جی دہشت گردی کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی پریشان کن ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہنے والے ہیں۔ تمام مسائل کا حل ملک میں ہے، IMF کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو آگے جو ان کی کہانی ہے کہ کس نے ان کے ہاتھ باندھے تھے، پھر اب وہ نئی ایک کہانی بنا رہے ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے 4 سال کا موازنہ عمران خان کے 4 سال سے کیا جائے، تو پھر آپ نے شہباز شریف کی حکومت لی کیوں تھی؟ اور آپ نے شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کا کیسے بٹھا بٹھایا ملک کا شہباز شریف کی حکومت نے، اور نواز شریف کو جو پروٹوکول ملے اور نواز شریف کو جو ریلیف ملے، 3 سے 4 نیب ریفرنسز تو لندن میں بیٹھے بیٹھے واپس ہو گئے۔ کوئی ہائی کورٹ ان سے پوچھنے کو یہ تیار نہیں ہے کہ آپ جو 4 ہفتوں کے لیے لے کر گئے تھے، اور اس ملک کا وزیر اعظم آج عمران خان کے تو دستخط چیک کیے جاتے ہیں کہ درخواست پہ دستخط کیسے ہیں، اور بیان حلفی پر دستخط کیسے ہیں، اور وکالت نامے پہ دستخط کیسے ہیں، جبکہ جو 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک گیا 4 ہفتوں کے لیے 4 سال گزر گئے ہیں، عدالت اس کیس کو دوبارہ فکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس 50 روپے کا ضامن جو موجودہ وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیا ہے، جس نے ملک کا بٹھا بٹھا دیا ہے، اس سے کوئی پوچھنے کو تیار ہے کہ آپ نے جو ضمانت دی تھی، جو بندہ صادق اور امین نہیں ہے، جو اپنی ضمانت پر پورا نہیں اترا، وہ ملک کیا چلائے گا؟ لیکن اس ایسے بندے کو جو ضمانت دے اور ضمانت پر پورا نہ اترے، اس کو تو کوئی گائے بھینس نہیں بیچے گا کہ یہ بندہ تو ایماندار نہیں ہے، امانت میں خیانت، بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے، اور آپ نے پورا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے بڑھ کے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اور یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ آصف زرداری کی توہین کا جو کیس تھا شیخ رشید کا، یہ کیس بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس وجہ سے انوکھا ہے کہ اس پر کوئی وقت ہی نہیں لگا، اور عدالت بڑی تیزی کے ساتھ، پولیس نے
14 دنوں کے اندر اندر چالان جمع کروا دیا۔ اتنا تیز ترین انصاف تو شاید کسی کو ملا ہو کہ پولیس نے ود ان 14 days، چونکہ آصف زرداری کی توہین ہوئی تھی تو 14 دنوں کے اندر اندر آج چالان عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ اور جو اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے شیخ رشید کے خلاف مقدمے کی سماعت کی، جس کے دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے مقدمے کا چالان پیش کیا گیا۔ دوران سماعت شیخ رشید نے استدعا کی کہ کانفرنس میں شریک ہونا ہے 15 مارچ کی تاریخ دے دیں، تاہم عدالت نے ان کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، چالان آ گیا، اس لیے لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، ٹرائل شروع ہو جائے پھر دیکھ لیں گے، کیونکہ بہت اہم باقی کیسز جو 4 سال پڑے ہیں وہ خیر ہے، یہ بہت اہم کیس ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ شیخ رشید نے عدالت میں تھانہ پارہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ایس ایچ او کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست پیش کی، تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایس ایچ او کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ یہ درخواست سیشن جج کی عدالت میں جمع کریں، میرا اختیار نہیں ہے۔ اور شیخ رشید کی جو درخواست پر اندراج مقدمہ تھی اس میں جو شیخ رشید نے الزام لگایا کہ اشفاق احمد وڑائچ، انسپیکٹر عاشق علی منور، انسپیکٹر فضل عباس اور کانسٹیبل ظہور 2 فروری کی رات میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور زبردستی اغوا کرنے کی نیت سے باہر لے کر آئے۔ شیخ رشید کے مطابق اس دوران ان کے ملازمین پر تشدد کیا جاتا رہا اور اس کے پوچھنے پر بھی ان کے مقدمے کی بابت کچھ نہیں بتایا گیا، اور درخواست میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس کے بعد یہ افراد مجھے دوبارہ بیڈ روم میں لے کر گئے جہاں سائڈ ٹیبل پر رکھے 3 آئی فون 13 میکس پرو اٹھا لی اور الماری کی تلاشی لیتے ہوئے 2,72,000 روپے نقد کے علاوہ 6 قیمتی گھڑیاں بھی نکال لیں۔ درخواست گزار کے مطابق سادہ لباس میں ملبوس افراد نے کہا کہ مال غنیمت میں سے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اور ملازمین سے بھی رقم اور موبائل فون چھینے، جبکہ میری حفاظت کے لیے موجود 3 لائسنس یافتہ بندوقیں بھی زبردستی لے گئے، اور اس پر انہوں نے عدالت میں استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب اسلام آباد پولیس ہے، اور اسلام آباد پولیس کس کی ایما پر لگائی گئی ہے، وہ کن کی خدمت گزاری کر رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو F9 پارک کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے ملزمان کو اب وہ ملزمان ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کو زبردستی انہوں نے ایک وقوع بنایا، جو پنجاب میں کرتے تھے، جو آصف زرداری رو انوار کے ذریعے کرواتے تھے اور یہاں شہباز شریف کرواتے تھے مختلف لوگوں کے ذریعے، تو وہی کام کیا اور انہوں نے ان کو ان کی قتل کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے، ڈاکٹر عاصم کیس میں محکمہ داخلہ سندھ نے دہشت گردوں کے علاج معالجے کے کیس میں ڈاکٹر عاصم اور دیگر کو کلین چٹ دے دی ہے۔ دہشت گردی کراچی میں دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے، ڈکیٹی اور وہاں آئے روز وقوع ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رینجرز نے یہ مقدمہ بنایا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کا علاج معالجہ جو یہ ہاسپٹل تھا ضیاء الدین ہسپتال، اس میں ڈاکٹر عاصم اور یہ لوگ کرتے تھے، پیسے لے کے یہ کرتے، پیسے کے لیے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اتنا بڑا کیس تھا ڈاکٹر عاصم کے خلاف۔ اب ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کا رہنما، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے داخلہ سندھ نے محکمہ داخلہ سندھ نے رپورٹ دے دی ہے کہ دہشت گردوں کے علاج معالجے کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں محکمہ داخلہ نے درخواست جمع کروائی ہے کہ ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف گواہ نہیں ملے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کیس واپس لینے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست جمع کروائی، جس میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے ابتدائی مراحل میں بھی عدم شواہد پر کیس ایک کلاس میں کر دیا تھا، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 494 کے تحت ملزمان پر کیس ختم کیا جائے۔ عدالت نے محکمہ داخلے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے، اب فریق بچہ کون سا ہے، سرکار مکر گئی، سرکار نے ان کے حق میں درخواست دے دی، دوسرا فریق ڈاکٹر عاصم ہے، آپ ان کو اس درخواست پہ جواب نہ بھی مانگیں تو آپ آج ہی کلین چٹ دے دیں، آج ہی ان کو بری کر دیں، اتنا ٹائم عدالتی آپ ضائع کریں گے اور آپ صرف اس وجہ سے کہ ان سے رپورٹ طلب کی جائے۔ جبکہ دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کی انٹر کورٹ اپیل ہے اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے 20 فروری کو، 2 رکنی بینچ ہے اور جسٹس چودھری اقبال اور جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب یہ سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ گورنر کا جو انٹر کورٹ اپیل ہے وہ بھی اسی عدالت میں پینڈنگ ہے، منگل کے لیے عدالت نے نوٹس کیا ہے، سوموار کو یہ لگے گی، سوموار کو یہ بھی نوٹس کر کے منگل کے لیے لگا دی جائے گی اور پھر منگل والے دن عدالت فریقین کو سنے گی اور دیکھتے ہیں کہ اس کو اب لٹکایا جاتا ہے یا اس کو فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں جب آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اتوار کے دن اس کو نوٹس لیا تھا قاسم سوری رولنگ کے خلاف، یہ کہہ کر کہ چھٹی کے دن ججز ہم میری رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں حالات ایسے ہیں اور ادھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس کے بعد وزیر اعظم نے اپنا اچھا وہ سارا کچھ قانون کے مطابق اختیار استعمال کیا گیا، آئین کے مطابق اختیار استعمال کیا گیا، لیکن ان کی جانب سے اس پر از خود نوٹس لیا گیا،
आस्कू नोटिस पर सारा कुछ रिवर्स किया गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर बिठा दी गई। आज उस इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि मुल्क का बट्टा बैठ गया है, और वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत नहीं है। जो कल तक वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो खुद कहते हैं हमारी हुकूमत ही नहीं है। लेकिन काश हमारे ये लोग भी कौम के सामने इस बात को तस्लीम करते कि हाँ गलत हुआ था। बहरहाल अब जो दो रुकनी बेंच ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हमारे अगले चीफ जस्टिस भी हैं, और उनके साथ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब भी सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से बाकायदा एक ऑर्डर में ये बात की गई कि आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था, कोई प्रोग्रेस नहीं है और नजर आ रहा है कि मफाद आमा के खिलाफ जा रहा है मामला और आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस वजह से हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर आपको नोटिस लें, एक बेंच बनाएं जो इस केस को और इस मामले को सुने। ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है, 36 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया है, अब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो जुबानी ख्वाहिश पर या जुबानी कहने पर उसको नोटिस लिया था, अब रिटन ऑर्डर है, उस रिटन ऑर्डर के बावजूद आज को नोटिस नहीं लिया गया और ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। अब मोहित पीरजादा की जानिब से और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जो बाखबर ज़रा हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ जो मलक फैमिली है, आप जानते हैं कि मलक क़य्यूम की डेथ भी हुई है, तो वो जो फैमिली है और बड़ी करीबी रिश्तेदारी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की, तो उसमें उन्होंने किरदार अदा किया मुलाकात करवाने का। अब ये मुबैना तौर पर, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और ना हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोई जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कोई तरदीद की है इस वक्त तक, ना हुकूमत या मरियम नवाज या नून लीग की जानिब से कोई तरदीद की गई है। अब मोहित पीरजादा जो सहाफ़त का, पाकिस्तान में सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है, जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास एक मुसद्दका ज़राए हैं और वो उन ज़राए से ये बात कर रहे हैं। तो इसकी या तरदीद आनी चाहिए या खामोशी का मतलब क्या होता है वो फिर पूरी कौम जानती है। वो ये अलेज करते हैं मुबैना तौर पर कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है मरियम नवाज की और उनकी फैमिली मेंबर्स ने मुलाकात करवाई है, और उसमें मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने देने, कोई इस पर फैसला नहीं देना और ना ही जल्दी इसके ऊपर, कम अज कम जब तक चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर है तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जो लोग जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की ऑडियोज जारी कर सकते हैं, वो तो इसका मतलब ये है कि ये जो मामला है, जो मरियम नवाज और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर एक इल्ज़ाम है, जो क्योंकि मरियम नवाज का तो काम यही है, ऑडियो वीडियोस का उनका धंधा है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इतना बड़ा उंगली उठाई जा रही है, उसके ऊपर तरदीद आना या उसके ऊपर वजाहत आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो वजाहत नहीं देगी, वो तो चाहती है कि इदारे बदनाम हो। ये जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की या सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की कि वो इस मामले पर कि क्या ऐसी कोई बात है और नहीं है तो अपने अमल से जो आज को नोटिस लिया जाए और इलेक्शन का जो तमाशा खड़ा कर दिया गया है इसको अब रोका जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सामने पेश होने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुझे मेरी कानूनी टीम ने बताया है कि आप अदालतों के सामने पेश होने के मजाज नहीं है। जब मामलात इस हद तक पहुंच जाएं तो चीफ साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।